بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ پیارے بھائیو، اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر شخص کو جہنم اور اس کی ہولناکیوں اور پریشانیوں سے محفوظ رکھے۔ جہنم کا جو ذکر چل رہا تھا، بات یہ چل رہی تھی کہ جہنمیوں کو کھانے کے لیے کیا ملے گا۔ تو 3 چیزوں یا 4 چیزوں کا ذکر ہوا، ان میں سے جو چیز انہیں کھانے کی ملے گی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ایک آگ ملے، لیکن آگ کا معاملہ یہ ہوگا کہ وہ کھائیں گے نہیں، زبردستی آگ ان کو کھلائی جائے گی، ان کے منہ میں پھوسی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں انہوں نے کچھ ایسی چیز کھائی ہوگی جس کے کھانے کی اللہ نے ان کو اجازت نہیں دی ہے۔ اس کھانے کے عوض انہوں نے آخرت میں اپنے لیے آگ کھانے کا انتظام کیا ہوگا۔ تو جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں 1 سے زائد جگہ اس کا ذکر کیا ہے، ان میں سے ایک جگہ کا ذکر یا 2 کا میں آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ دنیا میں جہنم میں جانے والے بدترین اور بدبخت اور محروم ترین لوگوں میں وہ لوگ بھی شمار ہیں جو لوگ اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو بیچتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیات، جو احکام نازل کیے ہیں، وہ احکام نہ بتلا کر کے لوگوں پر آسانی کرنے کے لیے لوگوں سے اس کے عوض میں غلط فتویٰ دے کر کے ان سے کچھ پیسے حاصل کرنے لیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالی نہ تو قیامت کے دن گفتگو کرے گا، نہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحمت کی نظر رکھے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جہنم کی آگ کھلائے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب میں جو احکام نازل کیے ہیں اس کو چھپاتے ہیں، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے عوض وہ لوگ دنیا کی تھوڑی سی معمولی سی چیز حاصل کر لیتے ہیں، قیمت حاصل کر لیتے ہیں۔ ہمارے مطابق فتویٰ دے دیجئے، ہم آپ کو یہ دیں گے۔ کوئی کسی کو گاڑی دے رہا ہے، کوئی کسی کو مکان خرید دے رہا ہے، کوئی کسی کا اور کوئی کام کر دے رہا ہے، اس کے عوض کہ وہ اس کے مطابق فتویٰ دے رہا ہے۔ یہ چیز آپ کو تعجب نہ لگے، یہ چیز ماضی قریب میں بہت یہ کھول کر کے آئی ہے۔ بعض کمپنیاں جو شرعی طور پر یقیناً محل نظر تھی، بہت سے وہ لوگ جو اپنے کو علامہ اور علماء کہتے تھے، ان کو اس کمپنیوں کے مالک نے گاڑیاں دے کر کے خریدا۔ ان کمپنیوں کے مالک نے انہیں بلایا، اور جنہیں مسجد کے کمرے میں رہنے کی گنجائش مشکل سے ملتی تھی، 5 اسٹار ہوٹلوں میں ان کو ٹھہرایا اور ان کو ہر قسم کی سہولتیں دی۔ تو بعد میں جاننے کے باوجود بھی یہ نہیں کہا کہ ہاں یہ آپ کا کاروبار حرام کا، خاموش رہ گئے۔ تو یہ ایک تو ادنا سی مثال ہے، ورنہ ایسے بہت سے لوگ بہت سے ایسے فتوے دے دیا کرتے ہیں اور مالداروں سے اس کے عوض میں معمولی پونجی حاصل کرنا رہتا ہے۔
دو بڑے بڑے سیٹ ہیں, دونوں کا آپس میں اختلاف ہو گیا. اب ظاہر بات ہے حق کا فیصلہ کریں گے تو یہ ناراض یا وہ ناراض کوئی ہوگے, لہذا جو آدمی ان کے زیادہ قریب ہے اس کے موافق فتویٰ دے دیتے ہیں اور اس کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کر لیتے ہیں. تو یہ وہ جرم ہے جس کے عوض میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ ما یأکلون فی بطونہم الا النار, وہ اپنے پیٹوں میں صرف آگ کھا رہے ہیں اور کوئی چیز کھا نہیں رہے. اور لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ, اللہ ان سے قیامت کے دن بات نہیں کرے گا. ولا یزکیہم, اور نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا. ولہم عذاب علیم. ایک اور جگہ سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما, جو لوگ یتیموں کے مال کو ظلمن کھا لیتے ہیں, ہڑپ کر لیتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انما یأکلون فی بطونہم نارا, وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں. وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا, وہ وقت دور نہیں ہے کہ وہ آگ جہنم میں جلیں گے. اس سلسلے میں بعض حدیثیں بھی آئی ہیں, خاص طور پر معراج سے متعلق بعض حدیثوں کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لوگ بھی دکھلائے گئے جن کے جبڑے اونٹوں کے طریقے سے ہیں, بڑے بڑے, اور ایک آدمی ان کا ایک جبڑا پکڑ کر کے زبردستی آگ کے انگارے ان کے منہ میں ڈالتا ہے, جو ان کے منہ میں جاتا ہے اور جلاتے ہوئے نیچے سے نکل جاتا ہے. آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ بعض روایات میں آیا ہے کہ وہ سود کھور ہیں یا یتیموں کا مال کھانے والے لوگ ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو کھانے کے لیے جہنم میں آگ, لیکن اس کا معاملہ دوسروں سے یہ ہے کہ دوسری چیزیں تو وہ لوگ برضا رغبت کھائیں گے, لیکن آگ کو وہ لوگ خود نہیں کھائیں گے بلکہ زبردستی انہیں کھلائی جائے گی. جہنمیوں کے پانی سے متعلق انہیں پانی پینے کے لیے کیا چیز دی جائے گی, تو ان میں سے بھی 4 چیزوں کا ذکر قرآن مجید میں ملتا ہے. ایک چیز حمیم ہے, ایک غساق ہے, ایک سدید ہے اور ایک مہل ہے, المہل. یہ چاروں چیزیں قرآن مجید میں وارد ہیں. حمیم کیا ہے؟ یہ بالکل واضح ہے, حمیم حد درجے کا گرم پانی, اور وہ بھی اس دنیا کے آگ میں جو پانی آگ سے گرم کیا گیا ہے وہ پانی نہیں, بلکہ جس پانی کو جہنم کی آگ پر گرم کیا گیا ہے. اندازہ لگائے اس دنیا کے پانی کے مقابلے میں کتنا گرم ہوگا. اس دنیا کی آگ میں گرم کیا ہوا پانی اگر اس کا ایک قطرہ بھی ہمارے ہاتھ پر پڑ جاتا ہے تو جی وہ ہمیں جھجھوڑ کر کے رکھ دیتا ہے. تو چہ جائے کہ وہ پانی جو جہنم کی آگ پر گرم کیا گیا ہے اس کی کیا کیفیت ہوگی. وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہیں گرم پانی پینے کو دیا جائے گا. جب پانی مانگیں گے تو گرم پانی پینے کو دیا جائے گا, اور جب اس پانی کو پیئیں گے تو فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ, اتنا گرم ہوگا کہ ان کی اتڑیاں کٹ کر کے پیچھے کے راستے سے گر جائیں. اللہ تعالیٰ ایک جگہ اور ارشاد فرماتا ہے هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. یہ وہ جہنم ہے جس کو مجرم لوگ جھٹلاتے تھے, جس کا انکار کرتے تھے. آج بہت سے لوگ ہیں ان کا ایمان جہنم کے اوپر رسمی طور پر ہے کہ مدرسے میں مکتب میں انہیں سکھایا جاتا رہا ہے, اور یہ سنتے آئے ہیں باپ دادا سے کہ جنت بھی ہے جہنم بھی ہے, لیکن اس کے لیے بچنے کے لیے کسی بھی قسم کی کوئی تیاری نہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کا ایمان جہنم پر نہیں. جو شخص جہنم پر ایمان لے آئے گا اور سمجھے گا کہ اس کی یہ حیثیت ہے تو وہ
کوئی چیز اسے غافل کرے گی نہیں گا. تو ہذہ جہنم التی یکذب بها المجرمون، اس سے پہلے جس کا ذکر آیا یہی وہ جہنم ہے مجرم لوگ جس سے جھٹلایا کرتے تھے. یاد رکھیں یطوفون بینہا وبین حمیم آن، سبحان اللہ، یطوفون بینہا وبین حمیم آن، وہ آگ میں جلیں گے، جب پریشان ہوں گے تو گرم پانی پینے کے لیے آئیں گے، یہاں سکون نہیں ہوگا تو پھر آگ میں انہیں لوٹا دیا جائے گا، پھر وہاں سے آئیں گے یطوفون بینہا وبین حمیم آن. اسی جہنم اور حمیم اور آن، دیکھیں دونوں، آن انتہا درجے کو پہنچا ہوا گرم پانی، انتہا درجے کے گرم ہوئے پانی کو کے درمیان وہ چکر لگاتے، یہی ان کا حال رہے گا کہ گرم پانی پی رہے ہیں اور جہنم میں جل رہے ہیں، گرم پانی جہنم میں جل رہے ہیں. یہی جو چیز انہیں جہنم میں پینے کو ملنے والی ان میں سے ایک چیز غساق ہے. غساق کے معنی عربی کے اندر ہوتا ہے وہ چیز جو ٹھنڈی ہو اور بدبودار. کیا ہو؟ ٹھنڈی ہو اور بدبودار ہو. تو غساق اس لیے ہے کہ جب وہ گرم پانی نہیں پینا چاہیں گے، اس سے بھاگیں گے، تو اللہ تبارک و تعالی ان کا مذاق اڑانے کے لیے، ان پر ہنسنے کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ اس دنیا میں وہ لوگ اللہ کے نیک بندوں پر ہنستے اور ان کا مذاق اڑاتے. آج ہم میں سے بہت سے مسلمان کہلانے والے لوگ نمازیوں، ان مولویوں، دعوت کا کام کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں کہ نہیں مذاق اڑاتے؟ جی، ان کی مجلسیں تو اس سے خالی ہی نہیں رہتی ہیں. لطیفے کتنے مشہور ہیں ان کے بارے میں، آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے کہ 50 لطیفے ان کے بارے میں مشہور ہیں. کہتے ہیں کہ ان مولویوں کا کیا حال ہے، یہ تو انہیں ایک مرغہ کھلا دو اور ان کے سے فتوے لے لو، تم مرغے کھلا دو اور فتوے لے لو. اور اس کے لیے بڑے لطیفے بھی بیان کرتے ہیں کہ وہ نعوذ باللہ من ذالک کی ایک عورت کا انتقال، ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کی بیوی تھے اور اس کے بچے تھے. جب بچوں نے ماں کو بے دخل کرنا چاہا، کیا ماں کو بے دخل کرنا چاہا میراث سے، تو ماں جو ہے کسی مولوی صاحب کے پاس جاتی ہے، ظاہر بات، اور وکیل کا نام نہیں لیں گے، کس کا نام؟ مولوی کا نام لیں گے. حالانکہ جتنا دھوکہ میراث میں وکیل کرتے ہیں اتنا مولوی کرتا ہے جی نہیں. لیکن شیطان وکیلوں کے خلاف نہیں ابھارے گا، ان کو کس کے خلاف ابھارے گا؟ آج دیکھیے ڈاکٹروں کے خلاف کوئی لطیفہ نہیں بنے گا، وکیلوں کے خلاف کوئی، انجینئروں کے خلاف کوئی لطیفہ، لیکن سارے لطیفے کس کے خلاف ہیں؟ کھانے میں ایسا لگتا ہے کہ وہ کھاتے ہی نہیں ہیں، صرف مولوی کھاتا ہے. بیٹھ جائیں سامنے تو دیکھیے عجیب عجیب لطیفے ان کے کھانے کے ہے نا. تو کہا کہ مولوی صاحب کے پاس وہ ماں جاتی ہے تو مولوی صاحب کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، بس اتنا پیسہ دے دو، میں وہ قرآن سے وہ دلیل دے دوں گا، سارا مال تمہارا ہو جائے. کہا کہ ٹھیک ہے. بچوں کو بلایا، کہا بھائی تم لوگ اسے کیوں پریشان کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے سارا کا سارا مال امی کا. کہا وہ کیسے؟ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کا. نعوذ باللہ، یہ کفر ہے ساتھی، انسان کافر ہو جاتا ہے. وما کا سب کو کیسے پڑھا؟ وما کا سب، اور ماں کا سب مال. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، یہ کفر ہے، انسان کافر ہو جاتا ہے، قرآن کے ساتھ مذاق کر رہا ہے نا. پھر کہا کہ جب بچے جو ہے وہ گئے مولوی صاحب پاس، یہ کیا کیا آپ نے؟ تو ٹھیک ہے تم 200 دے دو، فتویٰ تمہارے لیے میں دے دوں. تو کہا کہ ماں کا سب تو ہے، لیکن ماں کو سب میں کتنا ملے گا؟ ماں اغنا، ماں کو صرف آنگن گھر کا ملے گا، باقی سارا کس کا ہوگا؟ بچوں کا ہوگا. فتویٰ اس کے خلاف دے دیا. نعوذ باللہ من ذالک. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر مولویوں کے اوپر اس قسم کے چٹکلے بنا کر کے ہنستے رہے. تو اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے ولیوں پر تم ہنسو گے، اللہ کے دین کی خدمت کرنے والوں. ہم نہیں کہتے تم میں غلطی نہیں ہے، بہت سے لوگ ایسے ہیں، لیکن انہی میں نہیں ہے، دوسروں میں بھی ہیں، دوسرے میں ان سے زیادہ ہیں.
وکیل شاید ہی کوئی امانت دار نکل جائے، ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ لیکن مولویوں کو کم سے کم امانت دار ملیں گے نہیں ملیں گے، لیکن ان کے لیے کہ لطیف کیوں نہیں بنا تم نے لطیفے کہ وہ لوگ لوگوں کھا رہے ہیں۔ ایک شاعر صرف ایک گزرا ہے جس نے ایسا کیا ہے، اکبر الہ آبادی، باقی اور کوئی نہیں، کہ پیدا ہوا وکیل تو شیطان نے کہا لو آج ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے۔ وہی ایک شاعر گزرا ہے جس نے کہا ورنہ وکیلوں کے بارے میں کوئی اور کچھ نہیں کہتا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان ظالموں کا، جو اللہ کے نیک بندوں کا اس دنیا میں مذاق اڑاتے ہیں، اللہ بھی کبھی ان کا مذاق اڑائے، سخت گرم پانی پیش کرے گا تو ان سے نہیں پیا جائے گا، وہ ٹھنڈے کی تلاش میں آئے گے تو اللہ تعالیٰ ان کو سخت قسم کا ٹھنڈا اور بدبودار پانی پینے کے لیے چیز دے گا، اور وہی چیز کیا ہے؟ غساق۔ اللہ تعالیٰ ھذا فلیذوقوہ حمیم وغساق، ھذا فلیذوقوہ حمیم وغساق، لو یہ نہیں تو کیا پینا ہے تمہیں؟ حمیم یا غساق، ان دونوں میں سے تمہیں کچھ ملنے والا ہے۔ اسی طریقے سے صدید بھی ان کو پینے کا کو ملے گا، اور یہ جو سب سے ٹھنڈا مشروب ہو سکتا ہے جہنمیوں کی پیپ، اور وہ پی رہی ہو، اللہ عالم کیا چیز ہے۔ صدید کا عربی زبان میں جو استعمال ہوتا ہے اس کو پیپ کے لیے ہوتا ہے۔ زخم جب ہو جائے تو اس میں پیپ آ جاتی ہے نا، یا جل جائے تھوڑا سا پکے تو اس میں پیپ آتی ہے، تو اس کو صدید کہا کرتے ہیں۔ اسی کو حدیث کے اندر طینۃ الخبال کہا گیا، طینۃ الخبال اسی کو عربی میں کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے من ورائہ جہنم ویسقى من ماء صدید یتجرعہ ولا یکاد یسیغ، یتجرعہ ولا یکاد یسیغ ویأتیہ الموت من کل مکان وما هو بمیت ومن ورائہ عذاب غلیظ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من ورائہ جہنم، یہ لوگ جو اس دنیا میں یہاں کچھ کر رہے ہیں، جہنم ان کا انتظار کر رہی ہے۔ جہنم میں انہیں پینے کے لیے کیا ملے گا؟ وَيُسْقَى مِن مَاءٍ صَدِيدٍ، پیپ، پانی نما پیپ سے ان کی ضیافت کی جائے گی اور وہ پلایا جائے گا ان کو، جسے یتجرعہ، مشکل سے گھونٹ گھونٹ وہ پیے گا۔ کسی آدمی کو تجربہ کرنا چاہے تو سخت قسم کی کڑوی اگر دوا دے دیجیے اسے پینا ہے تو کس طریقے سے ساتھیوں پی جائے گا، ذرا دیکھیں آپ، تھوڑی تھوڑی کر کے۔ یہی چیز ہے یتجرعہ ولا یکاد یسیغ، وہ اسے بمشکل گھونٹ گھونٹ پیے گا، لیکن ولا یکاد یسیغ، پھر بھی وہ اسے گلے میں نہیں اتار پائے گا۔ ولا یکاد یسیغ، پھر بھی وہ گلے میں اتار نہیں پائے گا۔ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، ہر طرف سے اسے موت آتی دکھائی دے گی، لیکن وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، وہ مرے گا نہیں۔ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، بلکہ دردناک عذاب اس کے انتظار میں ہوگا۔ ایک حدیث تو صحیح مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص یمن سے آیا، ایک شخص یمن سے آتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شراب، ایک مشروب کے بارے میں پوچھتا ہے جسے وہ ذرہ، جسے ذرہ کو کیا کہتے ہیں ہمارے ہاں؟ یہ ذرہ بعض علاقے میں مکئی کہتے ہیں، ہے نا، بعض علاقے میں اور کچھ کہتے ہیں۔ یہ آج کل جو بھٹا رہتا ہے جس کو بھٹا وہ تو پورا ہے نا، لیکن اس کا جو دانہ رہتا ہے وہ ذرہ ہے جی، ہاں، علی کل حال اسے مکئی وغیرہ یہی اس کا نام لیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہ لوگ اسی سے ایک قسم کا مشروب بناتے تھے جس میں نشہ ہوتا تھا، جس میں نشہ ہوتا تھا۔ تو انہوں نے اپنے علاقے میں جو ذرہ سے یہ مشروب بناتے ہیں اس کے بارے میں پوچھا، وہ لوگ اسے مزر کہا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا اس میں نشہ آتا ہے؟
یہ ہے اصل میں اصل بنیاد کسی چیز کے حلال اور حرام ہونے کی، چاہے جس چیز سے بنائیے آپ۔ اصل چیز ہے کہ وہ نشے آور ہے، نشہ تو حرام ہے، اور نشہ آور نہیں ہے تو وہ حرام نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کیا اس میں نشہ ہے؟ کہا کہ ہاں اس میں نشہ تو ہے۔ تو آپ نے فرمایا کل مسکرن حرام، ہر قسم کی نشے والی چیز کیا ہے؟ وہ حرام ہے۔ پھر آپ نے انہیں، کیونکہ ان کے یہاں رائے تھی، اس لیے متنبہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان علی اللہ عز وجل عہدا، اللہ تبارک و تعالی نے یہ عہد کر رکھا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، بغیر عہد کے بھی اللہ تعالیٰ اپنی بات میں سچا ہے، جو کچھ کرتا ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ لیکن آپ نے کیا بیان فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ عہد کر رکھا ہے کہ جو شخص اس دنیا کے اندر نشے آور کوئی چیز پیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے طینۃ الخبال پینے کے لیے دے گا۔ تو صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول، طینۃ الخبال کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا کہ عرق اہل النار و عصارۃ اہل النار، جہنمیوں کا پسینہ یا جہنمیوں کا خون پیپ ہے۔ ایک اور حدیث جو مسند احمد میں، سنن ترمذی میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یحشر المتکبرون یوم القیامت امثال الذر، جو لوگ اس دنیا میں کبر سے کام لیتے ہیں، اکڑ کر کے چلتے ہیں، احکام شریعت کے سامنے اپنے کو بڑا سمجھتے ہیں، بڑے پیسے والے ہیں، بڑا منصب ہے، جالیات میں بلائیے تو اپنے لیے آنے میں توہین محسوس کریں، اور جا کے پوچھئے تو انہیں سورہ فاتحہ یاد نہیں ہوگی، لیکن یہاں آ کر کے بیٹھ کر کے سیکھنے میں کیا محسوس کریں گے؟ اپنے لیے توہین۔ یہ بھی ایک قسم کا کبر ہے۔ اصل کبر تو یہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آپ نے کہا کہ جس کے دل میں رائی کے برابر بھی کبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا، صحیح مسلم کی روایت ہے، تو صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہمارا جوتا بھی اچھا ہو، ہمارا کپڑا بھی اچھا ہو۔ آپ نے کہا یہ کبر نہیں ہے، بلکہ اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، لیکن کبر کیا ہے؟ بطر الحق وغمط الناس، حق کا انکار کر دینا اور لوگوں کو اپنے سے حقیر سمجھنا، لوگوں کو اپنے سے۔ آپ کو کیا معلوم کہ ایک شخص، آپ کی تنخواہ اگر 5,000 ہے اور اس کی تنخواہ 500 ہے، تو آپ کو کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ آپ سے اچھا ہے؟ بس ہے کہ نہیں صحیح؟ آپ کو کیا معلوم؟ اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید اور راز کو جانتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار صحابہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک گھوڑ سوار اچھے لباس میں اچھے گھوڑے پر چل کر کے جاتا ہے۔ آپ نے کہا اس کو تم جانتے ہو؟ صحابہ نے کہا اللہ اس کو کون نہیں جانے گا، فلاں صاحب ہے بھائی، یہ فلاں صاحب ہے۔ ان کا حال تو یہ ہے کہ اگر کسی کی سفارش کرتے تو لوگ ان کی سفارش قبول کریں گے، اگر کسی کے یہاں شادی کا پیغام بھیجیں تو لوگ اپنی لڑکی ان کے یہاں دینے کے لیے بلکہ انتظار کر رہے ہیں۔ آپ خاموش ہو گئے، آپ سمجھ خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر میں یا دوسرے دن ایک اور شخص گزرا جو نہایت ہی کمزور، پیدل چل رہا تھا، شاید اس کے پیر میں چپل بھی نہ ہو، کپڑے پھٹے پرانے تھے۔ آپ نے کہا کہ یہ کون ہے، اس کو بارے میں جانتے ہو؟ کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی کیا اہمیت ہے؟ یہ تو کسی کے ہاں شادی کا پیغام بھیجے پھر بھی لوگ اسے قبول نہیں کریں گے، کسی کے سفارش کرنے جائے تو کون اس کی سفارش قبول فرمائے گا؟ آپ نے فرمایا کہ دونوں میں جانتے ہو کتنا فرق ہے؟ یہ جو غریب ہے، پورا زمین کا خزانہ اگر اس کے ساتھ اس کے پاس رکھ دو پھر بھی وہ اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو آپ کو کیا معلوم کہ کوئی غریب زاہد نگاہ کم سے کسی رند کو نہ دیکھ، زاہد نگاہ کم سے کسی رند کو نہ دیکھ، جانے کہ اس کریم کو تو ہے کہ وہ پسند۔ اور آپ جانتے ہیں صرف یہی اپنا بڑا پن ہوا اور دوسرے کو حقیر سمجھنے کی وجہ سے
صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ ایک شخص نے ایک انسان کو جہنم میں ڈالا اور گنہگار کو جنت میں ڈالا. سنا ہوگا نا آپ نے حدیث. تو کبر کیا ہے؟ حق بات کا انکار کرنا، حق قبول نہ کرنا اور لوگوں کو اپنے سے حقیر سمجھنا. تو آصل الرشاد فرمایا کہ قیامت کے دن متکبرین اور گھمنڈیوں کو جب اٹھایا جائے گا تو ان کی شکل چیونٹی کے اتنی بڑی ہوگی. دنیا میں اکڑ کے بڑے ہو کے چلتے تھے نا، لیکن وہاں کیا رہے گا؟ چیونٹی کے برابر، جسے ہر آدمی اسے روکتے ہوئے چلا جائے گا. لوگوں کی شکل ہوگی لیکن وہ ان کی لمبائی چوڑائی کتنی ہوگی؟ چیونٹی کے برابر. یعلوہم کل شیء من الصغار، ہر قسم کی ذلت ان کے اوپر چھائی ہوئی ہوگی. حتی یدخلوا سجنا فی جہنم، یہاں تک کہ انہیں جہنم کے ایک حصے جس کو سجن کہتے ہیں اس میں ڈال دیا جائے گا، جسے بولس کہا جاتا ہے، اس جیل کو بولس ڈال دیا جائے گا. فتعلوہم نار الابیار، انیار، آگوں پر آگے ان کے اوپر چھائی ہوگی، چاروں طرف سے آگ گھیرے ہوگی. یسقون من طینۃ الخبال عصارۃ اہل النار، انہیں پلایا جائے گا طینۃ الخبال یعنی جہنمیوں کا پیپ اور جہنمیوں کا پسینہ. تو جہنمیوں کو جو چیز ملنے والی ہے ان میں سے صدیق یہ بھی ہے. اسی طریقے سے جہنمیوں کو ایک چیز جو پینے کو ملے گی وہ مہر ہے. اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ کہف میں کیا ہے. مہر. وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ. اگر وہ پانی مانگیں گے، اگر وہ پانی مانگیں گے تو یغاثو انہیں پانی دیا جائے گا، لیکن بمائن ایسا پانی کالمہل جو تیل کے تلچھٹ کے طریقے سے ہوگا، جو تیل کے تلچھٹ کے طریقے سے ہوگا. یسوی الوجوہ، اللہ محفوظ رکھے، وہ منہ کے قریب پہنچتے ہی چہرے کو جھلکا کر کے رکھے، اتنا گرم ہے. یسوی الوجوہ بئس الشراب وساءت مرتفقا، وہ بدترین قسم کے پینے کی چیز ہے اور بدترین آرام گاہ ہے لوگوں کے لیے. اس بارے میں ایک حدیث بھی آئی ہے جو سنن ترمذی میں ہے، البتہ اس آیت کی تفسیر کے طور پر ہے، اس لیے اسے میں ذکر کر دے رہا ہوں، ورنہ امام ترمذی نے اسے ضعیف قرار دیا ہے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو سعید خدری کی روایت ہے کہ کل مہر کی تفسیر کرتے ہوئے آپ نے بیان فرمایا کہ کعکر الزیت، زیت کے تلچھٹ کے طریقے سے ہے. فَإِذَا قَرَّبُهُ إِلَى وَجْهِهِ، جب اسے اس کے چہرے کے قریب کیا جائے گا تو اس کے چہرے کا جو اوپری حصہ ہے، چمڑا ہے، وہ اسی گرمی کی وجہ سے اسی برتن میں کٹ کر کے گر جائے گی. تو انہیں جو ملنے والا ہے وہ چیز کیا ہے؟ پینے کے لیے یہ چیزیں ہیں. جہنمیوں کے لباس کے سلسلے میں ساتھیوں جو معلومات ہمیں قرآن اور حدیث سے ملتی ہے، اس دیکھیے اصل چیز یہ ہے کہ جہنمی جہنم میں ننگے ہوں، رہنا ہو. یہ لباس جو پہنایا جائے گا وہ صرف مومنوں کا. البتہ اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہوگا کہ کچھ لوگوں کو حشر کے میدان ہی میں لباس پہنا دیا جائے. جیسے حضرت سب سے پہلے کس کو لباس پہنایا جائے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے لباس پہنایا جائے. یہ وہ فضیلت ہے کہ بظاہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاصل نہیں ہے. بعض علماء نے کہا کہ آپ کو اس سے پہلے، لیکن یہ کہیں صریح اس کی دلیل نہیں ہے. اور یہ کوئی وجہ نہیں کہ اگر ابراہیم علیہ السلام کسی ایک چیز ہمارے اللہ افضل سے الگ مسئلہ ہے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر بات عمومی طور پر تمام نبیوں میں سب سے افضل ہیں. تو سب سے پہلے لباس کس کو؟ حضرت ابراہیم کو. تو اصل یہ ہے کہ لوگ اپنی قبروں سے حشر کے میدان میں ننگے سر، ننگے پیر اور ننگے بدن اور فطری حالت میں ہوں. تو جہنمیوں کو ظاہر بات لباس پہنانے کی ضرورت ہی نہیں. انہیں تو اسی حالت میں کہاں ڈال دیا جائے گا؟ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. لیکن اللہ تبارک و تعالی ان کو بطور عذاب دینے کے لیے، اس لیے کہ اب تک آپ نے اندازہ لیا ہوگا کہ جہنمیوں کو کھانا دیا جائے گا، لیکن کس لیے؟ تاکہ ان کے عذاب میں اضافہ.
انہیں پینے کے لیے دیا جائے، کیوں؟ زدناہم عذابا فوق العذاب، تاکہ ان کے عذاب میں اضافہ ہو. اسی طریقے سے ان کے عذاب میں اضافہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بعد لباس بھی پہنائے گا. اور ان کا لباس بھی جو ہوگا ساتھیوں، ایک تو ان کا لباس آگ کا ہوگا. کیا ہوگا؟ آگ کا ہوگا ایک لباس. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں ارشاد فرمایا ہے فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ. جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کے لیے آگ کے کپڑے بنائے گئے. آگ ہی کا لباس انہیں، یعنی گویا کس لیے؟ مزید ان کو جلانے کے لیے، مزید ان کو عذاب دینے کے لیے. وَيُصَبُّ مِن فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ. اور ایک لباس ان کو یہ ملے گا کہ جو تارکول یا گندھک کا جو پتھر ہوتا ہے اس کا لباس ان کو ملا کے پہنایا جائے گا، تارکول. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی سورہ ابراہیم میں بیان فرماتا ہے وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ. آپ دیکھیں گے کہ اس دن مجرموں کو بیڑیوں میں جکڑ دیا گیا. سرابیلہم من قطران. ان کا سرابیل، ان کا لباس کیا ہوگا؟ قطران، گندھک کا ہوگا، یا ان کا لباس تارکول کا ہوگا. وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ. اور ان کے چہرے کو ڈھانکنے کے لیے کپڑا نہیں ملے گا بلکہ آگے ان کے کپڑے کو، ان کے چہرے کو ڈھانکے گی. تو گویا انہیں بعض قسم کا جو لباس ملنے والا ہے وہ مزید اس لیے تاکہ ان کے عذاب میں اضافہ ہو، جس کی سب سے واضح دلیل صحیح مسلم کی وہ روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النائحہ. النائحہ یعنی وہ عورت جو ماتم کرتی ہے، میت پر ویلا مچاتی ہے، چہرہ نوچتی ہے، گریبان پھاڑتی ہے. خاص طور پر وہ عورتیں جو پہلے کرائے کی ہوا کرتی تھی، لایا جاتا تھا. تو النائحہ اذا لم تتب قبل موتها، اگر وہ اپنے موت سے پہلے توبہ نہیں کر لی. اس لیے کہ توبہ ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو اگر وہ توبہ نہیں کر لیتی ہے تو تقام یوم القیامت وعلیہا سربال من قطران. تو قیامت کے دن اس حال میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑی کی جائے گی. ابھی جہنم کا معاملہ اور آگے ہے کہ اس کے اوپر قطران کا لباس ہوگا، تارکول کا. یہ تارکول کی ایک شکل یہ بھی ہے جو روڈوں پر کتنا گرم ہوتا ہے ڈالا جاتا ہے، اور اس روڈ پر نہیں، اس آگ پر نہیں تبایا جائے گا، جہنم کی آگ پر تبایا گیا رہا ہے. وَدِرْعٌ مِّن جَرْبٍ. اور خارش کی قمیص اسے پہنا دی جائے، یعنی اس کے جسم میں خارش ہوتی رہے گی. تو اگر جہنمیوں کو لباس دیا گیا تو اس قسم کا لباس ہوگا. اسی طریقے سے اس دنیا میں جانتے ہیں انسان کے لیے اوڑھنے اور بچھانے کا بھی سامان ہوتا ہے. اوڑھنے اور بچھانے کا جو انسان کی زندگی کی ضروریات سمجھی جاتی ہے، تو یہ چیز بھی وہاں بطور انعام کے نہیں بلکہ بطور عذاب کے جہنمیوں کو ملنے والا ہے. بطور انعام کے نہیں بلکہ بطور عذاب کے جہنمیوں کو حاصل ہونے والا ہے. اور یہ سارا کا سارا چاہے اوڑھنا ہو چاہے بچھونا ہو، یہ کس سے ہوگا؟ آگ سے. چاہے اوڑھنا ہو یا بچھونا، وہ کس سے ہے؟ آگ سے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ اعراف میں بڑے واضح طور پر ارشاد فرماتا ہے لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِہَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ. ان کے لیے جہنم کا بچھونا ہوگا. لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِہَادٌ نعوذ باللہ من ذلک. وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ. اور ان کے اوپر اوڑھنے کے لیے بھی کیا ہے؟ جہنم. یعنی آگ ہی اوڑھنے کے لیے بھی اور آگ ہی بچھانے کے لیے. یہی وہ جزا ہے جو ہم ظالموں کو دیتے ہیں. ساتھیوں یہ صورتحال ہوگی.
یہ جو عذاب ہوگا وہ جسمانی عذاب ہوگا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ بسا اوقات جسمانی عذاب سے مشکل کن عذاب کیا ہوتا ہے انسان کے لیے، وہ قلبی عذاب ہوا کرتا ہے، قلبی عذاب ہوا کرتا ہے، یعنی الجھن، پریشانی، حسرت، افسوس، یہ چیزیں تو اللہ تبارک و تعالی ظالموں کو اور جہنمیوں کو یہ بھی عطا کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں اگر ان کی ایک نماز چھوٹ گئی تو انہیں کوئی حسرت اور افسوس نہیں ہوتا ہے، اگر ان کی دینی مجلس مس ہو گئی تو کہیں گے چلو اچھا ہوا کوئی کام نکل آیا، ورنہ ابھی مولوی صاحب کا لحاظ کر کے، عبدالحمید صاحب کا لحاظ کر کے، منصور صاحب کا لحاظ کر کے، فلاں صاحب کا لحاظ کر کے ہمیں کیا ہے جانا پڑتا نا، اچھا ہوا کیا ہے کہ ڈیوٹی ہماری لگ گئی ہے، بہانہ مل گیا ہم کیوں نہیں آئے بھائی، ہمارے ہاں مہمان آ گئے تھے، کس کا بہانہ مل گیا، اور ڈیوٹی جانا ہو تو مہمان کی مہمان نوازی کا دھیان نہیں دیں گے، لیکن اللہ کے بارے میں جماعت کیوں چھوٹ گئی بھائی، ارے مہمان آ گئے تم میں مشغول ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی چونکہ دنیا میں اس قسم کی چیزوں پر انہیں حسرت اور افسوس نہیں ہوتا، جس طریقے سے اللہ کے نیک بندوں کو حسرت اور افسوس ہوا کرتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد عبید اللہ القواری کا شاید واقعہ انہوں نے بیان کیا تھا کہ نہیں، کہ ایک بار ان کی عشاء کی نماز چھوٹ گئی، عشاء کی نماز چھوٹ گئی تو انہوں نے کتنی بار پڑھی عشاء کی نماز، مہمان آ گئے تو 25 بار پڑھی، ایک بار فرض کی نیت سے اور باقی یہ حسرت اور افسوس دیکھیے تھا، کیوں؟ تاکہ یہ جو ہمیں ثواب کم ملا ہے وہ ثواب ہمیں مل جائے۔ آج تو ہم نماز جمع کرنے کے لیے، نماز قصر کرنے کے لیے، نماز کرنے کے بہانے ڈھونڈتے رہتے، یہ بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ آپ لوگ جدہ سے آ رہے ہوں، مدینہ سے آ رہے ہوں تو دیکھیں اگر وقت ہو گیا ہے تو پیٹرول پمپ جو باہر ہے وہیں پر پڑھو تاکہ قصر نماز پڑھنی پڑے گی، اور شہر میں داخل ہو گئے تو نماز پوری پڑھنی پڑے گی۔ کس لیے؟ دل میں تو دیکھیے اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید کو جانتا ہے کہ آپ کس نیت سے پڑھ رہے ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کی ایک رخصت یا آپ اس نیت سے کرے بھی کہاں جائیں گے تو چار بھی مسجد کے جا کر انتظار کرو، یہ میں کسی کی نیت پر حملہ نہیں کرتا، لیکن بہت سے لوگوں کا یہ حال ہے۔ تو اس پر افسوس یہ تھا کہ کتنی بار پڑھی انہوں نے؟ 25 بار۔ ایک اور تابعی، مجھے ان کا نام یاد نہیں آ رہا ہے، انہوں نے بھی کہتے ہیں میری 40 سال تک، ایک دو دن نہیں، 40 سال تک تکبیر اولیٰ میری نہیں چھوٹی، میری جماعت نہیں چھوٹی ہے 40 سال۔ ایک دن جس دن میری والدہ کا انتقال ہوگا تو اس دن میری نماز قضا ہو گئی، چھوٹ گئی، جماعت چھوٹ گئی۔ تو ہر چیز سے فارغ ہونے کے بعد اس نماز کو ہم نے 25 بار پڑھا، اور جب نماز سے فارغ ہوا ظاہر بات 25 بار پڑھے تھک جائیں گے نا، تاکہ ایسے بیٹھا نیند آئی تو ایک خواب میں آنے والا کہتا ہے تم نے 25 بار پڑھ کر کے اس کو پورا تو کر لیا ہے، لیکن فرشتوں کے آمین کہنے کی جو فضیلت ہے وہ تم کو کہاں ملنے والی؟ آسم نے ارشاد فرمایا نا کہ امام جب آمین والضالین پڑھتا ہے تو فرشتے بھی آمین بولتے ہیں، جس کی آمین فرشتوں کے آمین کے موافق ہو گئی غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے۔ تمہیں یہ کہاں ملنے والا؟ ساتھیوں ہم یہ عادت بنائیں، اپنا مزاج بنائیں کہ کوئی بھی خیر کا کام ہم سے چھوٹ جائے تو ہمیں حسرت اور افسوس، ورنہ اگر یہ ہم نے نہیں کیا تو ہمیں آخرت میں بھی حسرت کرنی پڑے گی۔ تو اللہ کا تبارک و تعالی ظالموں کو ایک عذاب یہ دے گا کہ انہیں وہاں حسرت اور افسوس میں رکھے۔ اسی لیے قرآن مجید کا ایک نام کیا ہے ساتھیوں؟ یوم الحسرہ بھی ہے قرآن مجید میں، جی یوم الحسرہ، جی آخرت قیامت کا ایک نام قرآن مجید میں کیا ہے؟ یوم الحسرہ ہے۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ۔
تو قیامت کا ایک نام یوم الحسرہ بھی ہے، اس لیے کہ وہاں پر چاہے نیک ہی کیوں نہ ہو اس کا بھی حسرت ہوگی، لیکن اس کی حسرت اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ دے دے گا۔ کیا حسرت ہوگی؟ کاش کہ ہم نے اور بھی نیک کام کیا ہو، ہم نے اور بھی نیک کام کیا ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنمیوں کو وہاں حسرت اور افسوس سے بھی نوازے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ لیکن وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے ہی ان کے اعمال کو کیا پیش کرے گا؟ حسرات علیہم، جو ان کے لیے حسرت اور افسوس کا سبب ہوں گے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث مجھے یاد آئی، سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل احد الجنت الا اری مقعدہ من النار، کوئی آدمی جنت میں جب جائے گا، دیکھیے ساتھیو اللہ نے جنت اور جہنم دو گھر بنائے ہیں، اور دو گھر میں جتنے انسان اس دنیا میں ہیں ان کی بھی جگہ رکھی ہے، اور جہنم میں بھی دو جگہیں بنائی ہیں، وہاں بھی ان کے لیے گھر رکھا، ایک جنت میں اور ایک جہنم میں۔ تو جنتی جب جنت میں چلا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی اسے اس کا جہنم کا گھر دکھلائے گا، اللہ اسے جہنم کا گھر دکھلائے گا، تاکہ یہ بتلائے کہ اگر تو برائی کرتا تیرا جگہ کون ہے؟ تیری جگہ یہ ہے، لیکن تو نے نیکی کر کے اپنے آپ کو اس حسرت سے بچا لیا۔ اور جہنمیوں کو جب جہنم میں جائیں گے تو ان کا حصہ جو جنت میں ہے وہ گھر وہ بھی دکھلائے گا، تاکہ انہیں حسرت ہو کہ کاش کہ اگر ہم نے کام کیا ہوتا تو ہمیں وہاں پر جگہ مل جاتی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اب جنت ان کا گھر خالی رہ جائے گا، اور جہنم میں جو ان کا گھر ہے خالی رہ جائے گا، جی کون آئیں گے؟ آپ لوگ بھول گئے، ہم نے شاید بتایا ہوگا جنت میں بھی، ہاں اللہ تعالیٰ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، جنتی جنت میں جہنمی کا جو گھر ہے اس کے بھی وارث بن جائیں، جو بغل والا گھر ہے نا اس کے وارث بن جائیں، اور جہنمی جو جنتی کا گھر ہے اس کو بھی ان کو جگہ دے دی جائے گی، تاکہ ان کے حسرت میں اور اضافہ ہو، اور جنتیوں کو اور سکون اور اطمینان ہو کہ اپنے جزا ہم کو مل رہا۔ تو جہنمیوں کو اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر شخص کو بچائے۔ جو عذاب ہونے والا ہے ان میں سے ایک عذاب یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں جہنم میں کیا کرے گا؟ حسرت اور افسوس دلائے گا، اور جو الجھن پریشانی یہ ہوگی یہ الگ مسئلہ ہے، خیر اس سلسلے میں اور بات ہے، لیکن ہم آگے بڑھتے ہیں کہ جہنمی یا جہنم والے، اب تک ساتھیوں جہنم کے بارے میں ان کا ذکر ہو رہا تھا کہ جہنم کی صفات کیا، لیکن اس جہنم میں جانے والے لوگ کون کون سے ہیں؟ آئی فرق سمجھ میں آیا نا؟ جہنم کی یہ صفات ہے، جہنم کا یہ ہے، لیکن جہنم میں جائے گا کون؟ وہ کون کون سے لوگ ہیں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جہنم میں لوگوں کی تعداد جنت کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ جہنم میں لوگوں کی جو تعداد ہوگی جنت کے مقابلے میں زیادہ ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد ہوتا وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، اگرچہ آپ کی خواہش ہے، آپ کی حرص ہے، لیکن زیادہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ آج مومن زیادہ ہے دنیا میں کہ کافر زیادہ؟ کافر زیادہ ہے نا، سب کو ملائیے تو، اور وہ تو مومن میں صرف پاسپورٹ اور ختنہ والے مومن ہیں، ہے کہ نہیں؟ کتنے ایسے لوگ ہیں،
ایسا ہے کہ نہیں صحیح ہے؟ پاسپورٹ والے اور ختنہ والے ہیں، باقی ان میں بھی پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو صحیح مومن بنائے۔ تو یہ بات ذہن میں نشیر رہے، اور یہ خوف کرنے کی ہے ساتھیوں کی، پتہ نہیں ہم میں سے ان میں سے کون جانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اہل سبا کے بارے میں ہے کہ شیطان کی اتباع کر لی، ابلیس کا وعدہ ان کے بارے میں سچا ہو گیا، إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، مؤمنین کی صرف ایک گروپ تھا جس پر ابلیس کا داؤ نہیں چل سکا۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حدیث کو بھی آپ لوگ سامنے رکھیے، جو حدیث ساتھیوں یقیناً ایک مومن کو جھنجھوڑ دینے والی ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں کہ قیامت کے دن جب لوگوں پر تقریباً 40 سال ایسا گزر جائے، ایک دو نہیں 40 سال، کہ اسی دھوپ کے اندر، اس دھوپ نہیں بلکہ دھوپ میں وہ کھڑے ہوئے ہیں، وہ دھوپ تو اللہ معاف کرے کتنی سخت ہو، آج سورج کتنی اونچائی کے اوپر ہے، تو مئی اور جون کی دھوپ یہاں ہم برداشت نہیں کر پاتے، کروڑہ میل کی اونچائی پر ہے نا، اور جب سورج 1 میل کی اونچائی پر ہوگا تو اس کی گرمی اور دھوپ کیسے، اسی حالت میں کتنے دن قائم رہنا، کھڑا ہونا پڑے گا ساتھیوں، 40 سال، اور اس کی ہیبت ناکی کا یہ عالم ہے کہ وہاں پر جگہ صرف ایک بالش 2 پیر رکھنے کے برابر ملے گی، جگہ نہیں، سمجھ رہے ہیں نا، اس لیے کہ دیر تک رہے لیکن کشادہ ادھر جا رہا، یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، تو یہ لیکن جگہ کتنی رہے گی، صرف 2 پیر رکھنے کی جگہ رہے گی۔ تو جب 40 سال تک لوگ بڑے پریشان ہو جائیں گے، اللہ تبارک و تعالی حشر کے میدان میں لوگوں کا فیصلہ کرنے کے لیے تشریف نہیں لایا، تو لوگ اس کے لیے کسی کی سفارش کی تلاش میں رہیں گے۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، آدم علیہ السلام انکار کر دیں گے، جیسا کہ حدیث مشہور ہے، حضرت نوح کے پاس، حضرت ابراہیم کے پاس، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ سے ہوتے ہوئے کس کے پاس پہنچیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو آپ کیا فرمائیں گے، انا لہا انا لہا انا لہا، ہاں میں اس کے لیے تیار ہوں، میں اس کے لیے میں یہ کام کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گر جائیں گے، اور کتنی دیر سجدے میں رہیں گے، 10 منٹ، 5 منٹ، 15، 1 گھنٹہ، کتنا؟ حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں لکھا ہے بعض روایت میں کہ 1 ہفتے تک آپ سجدے میں گرے رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1 ہفتے میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے وہ کلمات آپ پر القا ہوں گے جو اس دنیا میں آپ کو معلوم نہیں۔ تب اللہ تعالیٰ فرمائے گا یا محمد ارفع رأسک سل تعطى واشفع تشفع، سر اٹھائی، پوچھو کیا مانگ رہے ہو، جو مانگو گے دیا جائے گا، سفارش کرو گے تمہاری سفارش قبول کی جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش پر اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں آئے گا۔ تو سب سے پہلا اعلان حشر میں کیا ہونے والا، سب سے پہلا اعلان ساتھ، یہی وہ وقت ہے کہ بچہ بوڑھا ہو جائے، خوف سے حاملہ عورت کا حمل ساکت ہو جائے، دودھ پلانے والی عورت اپنے بچے کو اٹھا کر کے پھینک دے، کوئی پرواہ نہ رہتا، سب سے پہلا اعلان ہو یا آدم، اے آدم، آدم علیہ السلام فرمائیں گے لبیک و سعدیک، اللہ تعالیٰ سب سے پہلا اعلان فرمائے گا تمہاری ذریت سے جو جہنم کا حصہ اسے نکال کے باہر کر، تمہاری ذریت سے جو لوگ جہنمی ہیں ان کو کنارے، وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اے مجرموں تم لوگ کیا ہے الگ کنارے ہو جاؤ۔ آدم علیہ السلام سوال کریں گے اے اللہ تبارک و تعالیٰ میری ذریت سے جہنم کا حصہ کتنا ہے، کتنا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 10 بلکہ
10,000 میں سے کتنا 999 جہنم کا حصہ. کتنا 10,000 میں سے کتنا نہیں 1,000 میں سے 10,000 میں 1,000 میں سے کتنا 999 حصہ کس کا ہوگا؟ جہنمیوں کا ہوگا اور ایک حصہ جنت کا ہوگا. آپ اندازہ لگائیں کہ جہنمیوں کی کثرت کتنی زیادہ ہوگی. یہ حدیث باعث عبرت ہے, بڑی طویل ہے, لیکن ابھی پوری بیان کرنے کا وقت نہیں. صرف یہی مقصد ذکر کرنے کا تھا کہ کتنے جہنمیوں کی کتنی زیادہ کثرت ہوگی. ساتھیوں میں سوچ رہا تھا آخر اس کی وجہ کیا ہے, کیوں اتنی زیادہ کثرت ہوگی. حالانکہ جہنم کا ذکر سن رہے ہیں, جنت کا ذکر پڑھتے ہیں, لیکن وجہ کیا ہے؟ ہو سکتا ہے آپ لوگ سوچیں تو آپ لوگوں کو اور وجہ نظر آئے, اور وجہ ہوگی, لیکن 2 اہم وجہیں میری سمجھ میں آ رہی. ایک وجہ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی حکمت سے ہمارے اوپر ہمارے دشمن کو جو اتنی صلاحیت دی ہے. کس کو؟ شیطان. شیطان کو صلاحیت ملی ہے نا کہ وہ ہم لوگوں کو گمراہ کریں, اور اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ, زیادہ تر لوگ اس کے جال میں پھنس کر کے اللہ تبارک و تعالی کے احکام کی نافرمانی کرتے ہیں. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی شیطان سے متعلق بیان فرماتا ہے کہ سورہ صاد کے اندر شیطان نے کیا کہا؟ قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون. اے اللہ تعالی, آپ نے مجھے اس آدم کی وجہ سے اپنے دربار سے بھگا تو دیا ہے نا, لیکن ایسا کر کہ مجھے اب قیامت تک کے لیے مہلت دے دے, انہیں کو گمراہ کرنے دے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ, تو یہ مہلت دی جا رہی ہے إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ. تو کیا کہے گا ابلیس؟ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. کہا تیرے عزت کی قسم, دیکھو قسم کھا کر کے کہہ رہا ہے, تیرے عزت کی قسم, لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, ہم ان تمام کو گمراہ کر دیں, إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ, لیکن تیرے خالص مخلص جو بندے ہیں ان کے اوپر ہمارا زور نہیں چلے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ تو حق ہے, اور میں حق ہی کہہ رہا ہوں, یہ بھی تو سن لے کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ, کہ جہنم کو تجھ سے, تیری ذریت سے اور انسانوں میں سے جو تیری پیروی کریں گے ان سے میں جہنم کو بھر. تو پہلی وجہ جو ہے ساتھیوں وہ کیا ہے؟ شیطان کا حق کے راستے سے ہمیں اور آپ کو دور رہنا ہے, اور شیطان کا زور بہت لوگوں پر چل جایا کرتا ہے. یہ تو پہلی وجہ ہے. اس پر قرآن مجید میں بہت جگہ سورہ اعراف میں بھی اور کئی جگہ اس کا ذکر آیا ہوا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہماری آزمائش رکھی ہے کہ شہوات کی پیروی میں ہم مبتلا ہو جاتے ہیں. کوئی ہے جو مال کی شہوت میں پڑ جاتا ہے, کوئی عورت کی شہوت میں پڑ جاتا ہے کہ نہیں؟ عورت کے محبت میں پڑ کر کے کتنے لوگ ہیں جو نہ صرف یہ کہ گناہ کرتے ہیں, شرک کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں, اپنے دین کو چھوڑ دیتے ہیں. ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے. آج کل دیکھ لیں بہت سی مسلمان عورتیں کافر مردوں سے شادی کر رہی ہیں, ہے کہ نہیں؟ کافرہ عورتیں مسلمانوں سے شادی کر رہی ہیں, اور سچے طور پر مسلمان ہو جائیں تو ٹھیک ہے, اور ورنہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ رہتے ہیں ٹھیک ہے تم اپنے دین پر, ہم اپنے دین پر رہیں. بات یہ تو کیا ہے؟ کفر ہے نا ایک. تو دوسری وجہ جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ, ساتھیوں میں اس لیے یاد کرا رہا ہوں کہ ہمیں ان وجوہات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ شیطان ہمارے درمیان کیسے داخل ہوتا ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر کیا بیان فرمایا کہ شیطان اس بات سے تو مایوس ہو چکا ہے کہ جزیرے عربیہ میں اس کی پیروی کی جائے, اس کی عبادت کی جائے, لیکن کس سے مایوس نہیں ہوا ہے؟
वलाकिन फित तहरीश बैनहुम, तुम्हारे अंदर लकड़ी लगाने से वो मायूस नहीं हुआ, लड़ाई करता रहा, कराता रहा। हत्ता कि सहाबे कराम को भी उस बदबख्त ने नहीं छोड़ा, तो हमें और आपको छोड़ेगा? लिहाजा हमें और आपको अपने खुसूसन चाहे खानदानी तौर पर है, अपने घर बाप बेटे के तौर पर है, यहाँ की बाप बेटे को नहीं छोड़ता। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाप और भाइयों में इख्तलाफ कराया कि नहीं कराया? भाइयों दरमियान इख्तलाफ कराया कि नहीं कराया? तो चाहे खानदान के तौर पर हो, घर के तौर पर हो, जमात के तौर पर हो, किसी ग्रुप के तौर पर हो, हमें शैतान की चाल से हमेशा होशियार रहना चाहिए, कहां कहां से वो आता। और अगर मिल जाए तो मेरा वो किताबचा जो शैतान की रीशा दवानियां वलाकिन फित तहरीश बैनहुम नेट के ऊपर भी मौजूद है, उसको पढ़ ले आप लोग। शैतान क्या क्या चालें चलता है लोगों को अल्लाह के रास्ते से भटकाने के लिए। तो हमें हमेशा इस बात से होशियार रहना चाहिए कि शैतान हमारे अंदर किस तरीके से दाखिल हो जा रहा है। वो तो हरीस है, आप 4 6 8 10 आदमी हैं मिल करके दीन का काम कर रहे हैं, शैतान उसमें दाखिल होना चाहे। और बसा औकात बड़ी मामूली सी बात होती है, बड़ी मामूली सी बात, सिर्फ क्या है कि आपने एक राय दी, उसे कबूल नहीं किया गया, शैतान इसी तरीके से दाखिल हो गया। ठीक है, आपने राय दी, नहीं कबूल किया, इसमें तो आयत की बात क्या है? आप 10 आदमी हैं, 10 आदमियों की राय ज्यादा करो, ठीक है। आप शैतान को मौका दे करके उसमें इख्तिलाफ डाल दें। ये बात इसलिए कह रहा हूं साथियों कि इस वक्त ये चीज हमारे यहाँ पूरी दुनिया में ये चीज शैतान की जौलानियों का बिल्कुल ये मरकज बना हुआ है। शैतान किस तरीके से लोगों को अंदर दरमियान दाखिल होकर के फुटे डालता रहता है। बहुत सी बातें बसा औकात यानी बिल्कुल सोचे कि हमारी बात नहीं मानी भाई, तो मैं अल्लाह के बंदे आपकी बात नहीं मानी तो इसके बाद तुम इख्तिलाफ कर लो, ये कौन सी अकलमंदी है? तुम अपने लिए काम कर रहे तो ठीक है, अलग हो जाओ, और अगर अल्लाह के लिए काम कर रहे थे, तुम्हारी बात नहीं मानी है, तो इस पर नाराज होने कौन सी वजह है? अला कुल्ले हाल, तो मैं इसलिए जानबूझ करके इन 2 चीजों का जिक्र कर रहा हूं कि शैतान जो वजह हमारे है कि जहन्नम के अंदर ज्यादा लोगों के जाने की पहली वजह क्या है? शैतान। और दूसरी वजह ख्वाहिश की पैरवी है। ये ख्वाहिश माल की भी ख्वाहिश है, औलाद की भी ख्वाहिश है। बहुत बड़ी ख्वाहिश होती है इंसान के लिए कि औलाद हासिल करने के लिए जायज नाजायज सारे तरीके, बल्कि अब तो एक बिदअत बहुत आम होती जा रही जो बहुत बुरी बुराई है, बहुत बड़ी खराबी है। वो ये है कि लोग किसी के बच्चे को गोद दे लेते हैं और अब उसके नाम सामने अपना नाम वल्दियत वगैरह डाल के ले आते हैं। गए हिंदुस्तान पाकिस्तान में, वहां किसी को लिया, नाम बदला, पासपोर्ट वहां का लेकर के चले आए, और उसके लिए 50 बहाने हैं। तो जो शहवात की पैरवी है, ये शहवात चाहे जिस शक्ल के अंदर पाई जाए, इसलिए कि अल्लाह ताला ने बड़े वादे और बयान फरमा दिया है कि ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवात, लोगों को शहवात की मोहब्बत मुज़य्यन कर दी गई है। वो क्या? मिनन निसाई वल बनीना वल क़नातीरिल मुक़द्दरति मिनज़ ज़हबि वल फ़िद्दा, ये चंद चीजें हैं जिसकी शहवत इंसान के अंदर बिल्कुल यानी इंसान के अंदर रख दी गई है अल्लाह ताला की तरफ से। माल की मोहब्बत है। आज कितने लोग जो है नाजायज काम करते हैं, किस लिए? पैसे के लिए, जैसे पैसा कमाने की शक्ल में है या पैसे को खर्च करने की शक्ल में है। एक कोई दुनियादार मेहमान आ जाए उनके पास जिससे अपना कोई दुनिया का फायदा है, तो उसकी दावत पर हजारों रुपए हजारों रियाल खर्च कर देंगे, परवाह कोई नहीं होगी। लेकिन वही मस्जिद को देना हो 1000 रियाल तो जी पैसा निकलेगा? नहीं निकलेगा। यह है माल की शहवत हमारे अंदर पाई जा रही है। इसीलिए वो हदीस जो अभी आज सुबह को हमने बयान की थी, क्या है कि अल्लाह तबारक तआला ने जब जहन्नम को पैदा फरमाया तो हज़रत जिब्रील से क्या कहा? जाओ उसे देख करके आओ। हज़रत जिब्रील देखने गए तो कहा कि अल्लाह ताला इसको किसी ने सुन लिया तो कभी वो दाखिल नहीं होगा। अल्लाह ताला ने क्या किया कि जहन्नम को शहवात से घेर दिया, यानी वो चीजें
جو انسان کے دل کو پسند آیا کرتی ہیں۔ تو یہ دو چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انسان بکثرت جہنم میں جانے کا سبب انسان کے لیے بنتے ہیں، کیا؟ یعنی شیطان، اور دوسرے کیا ہے؟ وہ شہوات کی پیروی ہے۔ دوسری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ جہنم میں جو کثرت لوگوں کی ہوگی تو ان کثرت میں کس کی کثرت ہوگی؟ اس کثرت میں کن کی کثرت ہوگی؟ جی عورتوں کی۔ جو ماما ناراض ہو جائیں گے، امی کہہ رہا جہنم میں جائیں گی، اللہ تجھے ہدایت دے۔ جی ہاں، کس کی کثرت ہوگی؟ نہیں، عورتوں کی کثرت ہوگی۔ وہ تو یاجوج ماجوج، یعنی یاجوج ماجوج کی بھی عورتیں ہوں گی نا، ہے کہ نہیں؟ کس کی کثرت ہوگی؟ وہ عورتوں کی کثرت ہوگی، عورتوں کی کثرت ہوگی۔ جیسا کہ صحیح بخاری اور مسلم حضرت ابو سعید خدری کی وہ حدیث ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عورتوں کو جمع کیا اور ان کو وعظ کرایا تو آپ نے کیا فرمایا کہ ہم نے تمہیں جہنم میں زیادہ دیکھا ہے، جہنم میں زیادہ دیکھا ہے۔ کس لیے؟ اس لیے کہ تکفرن العشیر۔ اور ایک اور حدیث ہے، چاہے سنن ترمذی وغیرہ میں ہے کہ مسند احمد میں اکثر ساکن جنت جہنم ساکن النار النساء، جہنم میں زیادہ جانے والی کیا ہوگی؟ وہ عورتیں ہوگی، اور جنت میں کم جانے والی کیا ہیں؟ وہ۔ لیکن ساتھیوں، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ جنت میں عورتیں کم ہوں گی۔ یہ ہو سکتا ہے کہ جنت میں بھی زیادہ عورتیں ہوں اور جہنم میں بھی زیادہ ہوں، جو ان کی پیدائش زیادہ ہوتی ہے کہ نہیں؟ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابتدائی مرحلے میں تو جہنم میں عورتیں زیادہ ہوں، لیکن گناہوں کی سزا چکھنے کے بعد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل کر دے تو جنت میں ان کی کثرت ہو جائے۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ کی حدیث صحیح مسلم میں ہے، حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ ہر ایک کے لیے انسانوں میں سے ہر مرد جنتی کو 2 بیویاں ملیں گی، تو کثرت کس کی ہوگی؟ اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی جہنم میں جانے کے جو سبب بیان کیا ہے وہ کفر نہیں، یکفرن العشیر۔ کیا کہا ہے؟ اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہیں، ہے نا؟ تو اگر اس کی وجہ سے جہنم میں گئی بھی تو وقتی طور پر، لیکن ویسے عموماً حدیث کے اندر یہی وارد ہے کہ زیادہ تر جہنم میں جانے والی کون ہیں؟ وہ عورتیں ہوگی۔ تیسری بات یہ ہے ساتھیوں کہ جہنم میں 2 قسم کے لوگ آئیں گے، جہنمی لوگ ہوں گے، وہ 2 قسم کے ہوں گے۔ ایک تو جہنمی وہ ہیں جو اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں، اور دوسرے جہنمی وہ ہیں کہ وہ وقتی طور پر جہنم میں جائیں گے، پھر اپنی سزا چکھ کر کے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، نبیوں اور فرشتوں کی سفارش سے، اپنے دوستوں اور ساتھیوں کی سفارش سے وہ جہنم سے نکال لیے جائیں۔ یہ 2 قسم کے ہیں، ایک ابدی جہنمی ہیں، ایک ابدی جہنمی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور دوسرے کیا ہیں؟ وہ جہنمی ہیں جو وقتی طور پر جہنم میں جائیں گے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے کہ جہنم میں ہمیشہ، وہ دلیل آپ یاد رکھیے جو آپ کے سامنے بیان کی، جہنم کے دائمی اور ابدی۔ ظاہر بات ہے جہنم دائمی ابدی ہے تو اس میں رہنے والے لوگ بھی تو دائمی اور ابدی ہوں گے نا۔ وہ حدیث جو حضرت ابو سعید خدری کی بیان کی گئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ جب جنتی جنت میں چلے گئے اور جہنمی جہنم میں چلے گئے، اور یہ بتا دوں اہل علم کے لیے یہ وہ مرحلہ ہوگا، یہ مرحلہ ہوگا کہ جب جو جنتی جہنم میں گئے ہیں وہ سفارش سے انہیں نکال لیا جائے گا۔ مرحلہ کب آئے گا؟ کہ جب انہیں جہنم سے نکال لیا جائے گا تو یہ مرحلہ آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موت کو میڈھے کی شکل میں لے کر کے آئے گا، اور جہنمیوں کو پکار کر کہے گا یا اہل الجنہ۔ جہنمی سر اٹھا کر کے دیکھیں، یہ پوچھے گا اس کو پہچانتے ہو؟ کہا کہ ہاں یہ موت۔
جیسے صبح حدیث آئی تھی نا یہ. اور جنتیوں جہنمیوں کو بھی ایسے, جنتیوں کو جب دونوں دیکھ لیں گے اور ہر ایک اقرار کریں گے کہ یہ کیا ہے, موت ہے, تو جنت اور جہنم کے درمیان اسے ذبح کر دیا جائے گا اور کہے گا اے جنتیوں اب تم جنت میں ہمیشہ رہو گے, موت نہیں آنے والی ہے, اور اے جہنمیوں جہنم میں ہمیشہ رہو گے, موت آنے والی نہیں. جنتیوں کی خوشی کی تو انتہا نہیں رہے گی. اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں بنائے, ہے نا. اور جہنمیوں کے حسرت اور افسوس, یہ جو ابھی ہم نے کہا کہ جہنمیوں کو جو ایک عذاب ملے گا وہ ذہنی عذاب بھی ہوگا, ان کے حسرت اور افسوس کے اندر کیا ہو جائے گا, مزید اضافہ. ہمیشہ رہنے والے جو لوگ ہیں یہ مجرمین کا گروپ ہوگا. کس کا؟ مجرمین کا گروپ ہوگا. اور ان کے جہنم میں جانے کے دو سبب بڑے اہم. یہ مجرمین کا گروپ ہوگا اور جہنم میں ان کے جانے کا دو سبب قرآن مجید میں بہت واضح طور پر بیان کیا گیا. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمایا, اور یہ اس واقعے میں ہے جو فرعون کی پاس حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام گئے تو اس وقت کیا کہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے, اِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى. یہ دو سبب ہیں جہنم میں ہمیشہ رہنے, ہمیشہ طور پر جہنم میں جانے کی. کون؟ کذب, یعنی اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کرنا. یعنی اللہ اور اس کے رسول جو تمہیں پیغام دے, تعلیمات دے, انہیں قبول نہ کرنا, یہ ہے تکذیب کا معنی. یعنی رسولوں پر ایمان نہ لے آنا, اللہ پر ایمان نہ لانا. اللہ پر ایمان لانے کے معنی ہے کہ ہاں اللہ, سارے لوگ مانتے ہیں کہ ہاں اوپر والا ہے, یعنی اللہ پر ایمان لانے کے اندر کئی چیزیں داخل ہیں ساتھیوں, یہ سمجھنا چاہیے. ہم جب کہتے ہیں ہمارا ایمان اللہ پر ہے تو کئی چیزیں داخل ہیں ایمان میں, 6 چیزیں. جی وہ تو ایمان کے ارکان ہیں. اللہ, صرف اللہ جو ایمان کا ایک رکن ہے, اللہ پر ایمان لانے میں کتنی چیزیں داخل ہیں, اور رسول پر ایمان لانے میں کتنی. ہاں ماشاء اللہ, جی اللہ کے وجود پر ایمان, ماشاء اللہ, اللہ کی ربوبیت پر ایمان, اللہ کے رب ہونے پر ایمان, اللہ کے الہ ہونے پر ایمان, اور اللہ کے اسماء, اور یہ چاروں چیزیں ایمان لانا ضروری ہے. یہ اللہ پر ایمان لانے کا لازمی حصہ ہے. اللہ کے وجود پر ایمان, اللہ کے رب ہونے پر ایمان, ربوبیت جس کو کہتے ہیں, اللہ کے الہ معبود الوہیت اس پر ایمان, اور اللہ کے اسماء اور صفات پر ایمان. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے اندر بھی 4 چیزیں داخل. وہ 4 چیزیں کیا ہیں ساتھیوں؟ یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں, مسئلے کو سمجھنے میں آسانی ہوتی, ورنہ میں ابھی 4 جو بتاؤں گا سارے آپ لوگ جانتے ہیں اس کو, لیکن مسئلے کو سمجھنے میں کیا ہے, آسانی ہوتی ہے, لوگوں کو بتانے میں, سمجھنے میں آسانی ہوتی. پہلی چیز یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن باتوں کی خبر دیں ہم اس کو سچ مانیں, چاہے ہماری عقل میں آئے, ہماری عقل میں نہ آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ آدمی اگر بسم اللہ کر کے نہیں کھاتا تو اس کے ساتھ کون کھاتا ہے. آپ چاہے جتنا بڑا آلہ دکھا لیجیے, شیطان دکھائی دے گا, لیکن ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں, خبر کریں. اس مثال دیا, ورنہ ساری خبریں. حضرت ابوبکر کی یہی خوبی تو تھی نا, حضرت ابوبکر کے صدیق ہونے کا یہی وجہ تو تھی نا کہ جب کفار نے یا بعض لوگ جن کے ایمان کمزور تھے, انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی رات ہی رات میں کہاں جائے بیت المقدس اور واپس چلا آئے. حضرت ابوبکر نے کہا کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں تو سچ کہہ رہے ہیں, ہے نا. اسی لیے حضرت علی, یہ ساتھی ایمان کی پختگی دیکھیے, حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا کہا, اگر میں اپنی نظر سے کوئی چیز دیکھ رہا ہوں اور رسول کہتے ہیں نہیں ہے تو ہم رسول کی تصدیق کریں گے, اپنا انکار کریں, اپنی بات کو پھر جائیں گے. یہ ایمان کی پختگی دیکھ. کیوں کہا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بارے میں کہیں یہ نہیں کہا تمہارے دیکھنے میں غلطی نہیں ہو سکتی, لیکن رسول کے بارے میں کیا فرمایا ہے, ما زاغ البصر وما طغى,
نہ نظر نے غلطی کی اور نہ نظر اپنی جگہ سے ہٹی، جو کچھ دیکھا صحیح دیکھا، جو کچھ بیان کرے سچ بیان کرے۔ تو رسول کے خبر کی تصدیق کرنا، رسول کو رسول ماننے میں، اور رسول جس چیز کا حکم دے رہے ہیں اسے ماننا۔ جس چیز کو آپ نے حلال کر دیا وہ حلال ہے، چاہے ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، چاہے لاکھ کہے کہ ہاں بھائی یہ عورتوں کے اوپر ظلم ہے کہ ایک سے زیادہ شادی نہیں کر سکتے، چیخ رہے ہیں نا لوگ، لاکھ کہے، لیکن ہم کہیں کہ اللہ کے رسول ہم اس کو مانتے ہیں، ہمارا لاکھ اس کے اندر نقصان ہو جائے، یہ ایمان کی پختگی ہے۔ حضرت رفاع کی روایت صحیح مسلم میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو آپ نے ہمیں ایک ایسے کام سے منع کیا جس میں ہمارا فائدہ تھا، یہ ذرا ایمان دیکھیے، آپ نے ہمیں ایسی جس میں ہمارا فائدہ تھا، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں زیادہ فائدہ۔ تو جس چیز کا حکم دے ہم اسے، جس چیز سے منع کر دے، حرام کرا دے، ہم اس کو ناجائز اور حرام سمجھیں، چاہے ہمارا اس میں کتنا ہی فائدہ ہو۔ آپ نے کہا کہ سود حرام ہے، سود حرام ہے، چاہے ہمارا جتنا فائدہ نکلے۔ آپ نے کہا رشوت حرام ہے، رشوت حرام ہے، چاہے ہمارا جتنا فائدہ نکلے۔ ہم جتنے بہانے ڈھونڈے رہے نوکری حاصل کرنے کے لیے ہم نے اتنی رشوت دی ہے تو ہمیں بھی اس کے بعد لینا چاہیے، یہ رہتا ہے بہانہ نا۔ اور ہمیں جو عبادت کرنی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنی ہے۔ تو کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى، عذاب کس کو ملنے والا؟ جس نے کذبہ جھٹلایا، کس کو جھٹلایا؟ اللہ اور اس کے، وَتَوَلَّى اور اعراض کیا، یعنی عمل سے پیچھے چھڑایا۔ اسی لیے کوئی آدمی اگر کہتا ہے بھائی ہم ٹھیک ہے کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں، لیکن عمل کرنا ضروری تھوڑی، ہم عمل نہیں کرتے، ہم آزاد ہیں، لا اکراہ فی الدین، تو ہم کہیں کہ ٹھیک ہے لیکن پھر بھی تم کافر ہو، اس لیے کہ ایمان کا حصہ کیا ہے؟ عمل بھی ہے نا۔ تو یہ دو سبب بنے ہیں ساتھیوں قیامت میں، وہ لوگ جو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں، ایک کذبہ اور دوسرا کیا؟ وتولا۔ تو میں آپ لوگوں سے یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیشہ جہنم میں رہنے والے جو لوگ ہیں وہ مجرمین کا گروپ ہے۔ کس کا گروپ ہے؟ مجرمین کا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ایک جگہ نہیں، دو جگہ نہیں، بہت جگہ بڑے واضح طور بیان فرمائی ہے۔ مثال کے طور پر ایک جگہ جو ہے آپ لیجیے، سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان المجرمین فی جہنم فی عذاب جہنم خالدون، مجرم جو ہوں گے وہ جہنم کے عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ لا یفتر عنہم وہم فیہ مبلسون، یہ عذاب ان کے اوپر سے کم نہیں ہوگا اور اس میں وہ ذلیل ہو کر کے رہیں گے۔ اللہ فرماتا ہے وما ظلمناہم ولکن کانوا ھم الظالمین، ہم نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا بلکہ خود انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ پھر وہ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، وہ پکاریں گے جہنم کے داروغہ کو اور کہیں گے کہ اے مالک اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر موت طاری کر دیتا تو فرشتہ 40 کتنا 40 سال یا 40 دن کے بعد جواب دے گا صرف ایک لفظ، کیا؟ انکم ماکثون، تمہیں یہی رہنا ہے بس اور کہیں جانا نہیں۔ اسی طریقے سے وہ سورت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ کے دن فجر کی نماز میں پڑھتے تھے، آج بدقسمتی سے یہ سنت ہم سے اور آپ سے چھوٹتی جا رہی ہے۔ سورہ الف لام میم السجدہ اور سورہ الدہر۔ ارے کوئی واجب تھوڑی ہے، کھانے کے دسترخوان پر بیٹھیں گے تو یہ نہیں کہیں گے واجب تھوڑی ہے کھانا، ہے کہ نہیں ہے؟ آج جیسے ایک دسترخوان پر بیٹھے دیکھیے چکن جو کہتے ہیں مرغی بھی ہے، سبزی بھی ہے، گوشت بھی ہے، چٹنی بھی ہے اور سلاد بھی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، حالانکہ پیٹ تو ایک ہی سے بھر جاتا نہیں بھر جاتا۔ تو وہاں تو ایک پر کفایت نہیں، لیکن جب
نماز کا عبادت کا معاملہ آیا تو ارے بھائی کوئی ضروری تھوڑی ہے، تہجد پڑھنا کوئی ضروری تھوڑی، چاش کی نماز پڑھنا کوئی ضروری تھوڑی، سنت ہے پڑھ لو تو اچھا ہے، نہیں تو کون سا گناہ ہمارے اوپر۔ تو جہاں دین کا معاملہ آئے گا وہاں پر کوئی ضروری، لیکن جہاں دنیا کا معاملہ آئے گا وہاں پر غیر ضروری چیز کیا ہو جاتی ہے؟ ارے بھائی اگر ایک ہی سالن رکھے مہمان، لوگ کیا کہیں گے کہ ہماری عزت نہیں کی ہے، بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ تو وہ سورہ الف لام میم سجدہ اور سورہ دہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ کو تلاوت کیا کرتے تھے۔ آج تو بعض ائمہ ہیں چاہنے کے باوجود بیچارے تلاوت نہیں کر پاتے، پڑھ نہیں پاتے، کیوں؟ مقتدی حضرات جو ہے وہ ناراض ہوتے ہیں۔ اسی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد سناتا ہے وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، آپ دیکھیں گے کہ مجرم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنا سر جھکا کر کے کھڑے ہیں، اس لیے کہ اولاً تو انہیں نابینا اٹھایا جائے، ثانیاً شرم کا اور خوف کا یہ عالم ہوگا کہ وہ اللہ کی طرف نظر اٹھا کر کے دیکھ ہی نہیں سکے۔ وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے سامنے اپنے سروں کو جھکائے ہوں گے، کھڑے ہوں گے، کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا، اے رب سارا کچھ واضح ہو گیا ہے، ہم نے دیکھ بھی لیا، ہم نے سن بھی لیا، مان بھی رہے ہیں، لہذا فرجعنا نعمل صالحا، اے اللہ تعالی ہمیں واپس کر دے تاکہ ہم وہاں پر جا کر کے نیک عمل کریں، انا موقنون، اب ہمیں یقین آ گیا۔ اس یقین سے کیا فائدہ ہے رسولوں کی بات پر جب تم یقین نہیں کیے تو؟ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر میں چاہتا تو دنیا میں ہر ایک کو ہدایت پر لے آتا، وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لیکن میرا یہ فیصلہ تھا کہ جہنم کو جن اور ان سے ہم بھر دیں گے، فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، آپ کے دن سے ملاقات کو جو تم بھولے ہوئے تھے اس کا مزہ چکھو، اِنَّا نَسِينَاكُمْ، آج ہم بھی تمہیں جہنم میں ڈال کر گویا بھول جائیں گے، یعنی کیا مطلب؟ یعنی تمہیں نکالیں گے نہیں، وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور جہنم کا عذاب چکھو اس کے جو تم کچھ عمل کرتے رہے ہو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ جو جہنم میں رہنے والے لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ مجرم ہیں۔ ان مجرموں کے کئی ایک گروہ ہیں، ان مجرموں کے کئی ایک گروہ ہیں، وہ گروہ کون کون سے ہیں ساتھی، ان کو بھی ذرا میں ذرا تفصیل سے نہیں، صرف چند الفاظ میں بات کو گنا دے رہا ہوں تاکہ آپ لوگ اس کے متنبع رہیں۔ پہلا گروہ ہے وہ کافروں کا اور مشرکوں کا، جو ہمیشہ جہنم میں رہنے والا ہے۔ پہلا گروہ کس کا ہے؟ کافروں کا ہے اور مشرکوں کا ہے۔ وقت تو ہے کہ نہیں ہے؟ تھک گئے ہوں تو روک دیں، کل سے شروع کرنے ہیں اس کو۔ جی اگر یہ 10 منٹ کے اندر میں ہو سکتا ہے تو 10 منٹ میں تو سارے تو نہیں ہو پائیں گے، لیکن کچھ تو ہو ہی جائیں گے، جیسا کہیں مجھے، یا کہ آواز کم ہے، تھک گئے ہیں سارے، چلیے ٹھیک، ہاں رہنے دیں، چلیے ایک آدھی دو آدمی بول رہے ہیں، سارے لوگ خاموش نہیں کر رہے ہیں، اس لیے جو ہے چلیے پہلا لوگ کون ہیں جو جہنم میں ہمیشہ رہیں گے؟ مجرموں کے گروہ میں سے ایک گروہ ہے کافروں کا اور مشرکوں کا۔ کافر کس کو کہتے ہیں اور مشرک کس کو کہتے ہیں؟ قرآن مجید میں یہ دونوں لفظ آئے ہوئے ہیں، اور دونوں اگر ایک ساتھ نہیں استعمال ہو، یہ سن لے ایک علمی بات ہے، اگر دونوں ایک ساتھ استعمال نہیں ہوتے ہیں تو کافر جہاں پر ذکر کیا جاتا ہے اس سے مراد مشرک بھی ہوتا ہے اور کافر دونوں ہوتے ہیں۔ جہاں مشرک کا ذکر ہو اور وہاں کافر
کا ذکر نہ ہو اور کوئی قرینہ نہ ہو تو اس سے مراد کافر بھی ہوا کرتا ہے، اس سے مراد کافر بھی ہے۔ اس لیے کہ جو کافر ہے وہ مشرک بھی ہے، اور جو مشرک ہے وہ کافر بھی ہے۔ کفر کے معنی کیا ہے؟ اصل میں اصل معنی کفر کا جو ہے چھپانا اور ڈھانپ لینے کے، کیونکہ کافر حق کو ڈھانپ دیتا ہے، گویا انکار کرتا ہے، چھپا دیتا ہے، اس لیے اسے کافر کہا جاتا ہے۔ لیکن اصطلاح میں کافر کہتے ہیں ہر وہ شخص کافر مانا جائے گا جو دین اسلام کے خلاف عقیدہ رکھتا ہے اور اس کا دین اسلام کے خلاف اس کا عمل ہو، وہی کافر۔ یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری قبول نہ کرنے والے کا نام کیا ہے؟ کافر۔ یا دین اسلام کے خلاف عقیدہ اور عمل جس کا ہو وہ کیا ہے؟ وہ کافر ہے کہ نہیں؟ یہ ایک مختصر سا معنی تعریف کافر کی یہی ہے کہ دین اسلام کے خلاف جن کا عقیدہ اور عمل ہو۔ اور مشرک، شرک کے معنی کیا ہوتا ہے؟ شریک کرنا اور ساجھا دینا، کسی کو حصہ دینا، حصہ دینا۔ لیکن اصطلاح میں اللہ تبارک و تعالی کی ذات میں، اس کے حقوق میں، اس کے کاموں میں کسی کو حصہ دینے کا نام کیا ہے؟ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اللہ تعالیٰ کے کاموں میں اور اللہ تعالیٰ کے حقوق، ان تین چیزوں میں، اللہ تعالیٰ کی ذات یعنی اس کو کیسے حصہ دیا جائے؟ جیسے کہ یہود نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے، نصارہ نے کہا کہ کون؟ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور مسلمانوں نے کیا کہا؟ جی بھائی، مسلمانوں نے تو خود محمد ہی کو اللہ کہہ دیا، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ کسی ہندو نے کہا یہ شعر کہ کرسچین نے، مسلمان نے کہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک کیا جائے یا اللہ تعالیٰ کے کام میں کسی کو شریک کیا جائے۔ اللہ کے کام کیا ہیں؟ پیدا کرنا کس کا کام ہے؟ جی مارنا اور جلانا کس کا کام ہے؟ اس ساری دنیا میں تصرف کرنا کس کا کام ہے؟ بگڑی بنانا کس کا کام ہے؟ بنی ہوئی کو بگاڑ دینا کس کا کام ہے؟ یہ سارا کام کس کا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے ان کاموں میں کسی کو تھوڑا یا زیادہ حصہ دینا، یہ کیا ہے؟ یہی شرک ہے۔ اذ نسویکم برب العالمین۔ اور تیسری چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق میں، اللہ کے حقوق میں کسی کو حصہ دینا، یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ اللہ کا حق کیا ہے؟ عبادت، وہ عبادت چاہے ظاہری ہو یا باطنی ہو، مال کی عبادت ہو یا جسمانی عبادت۔ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، اسی لیے ان تجعل للہ ندا کا یہی معنی ہے کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو ند ٹھہرائے۔ تو یہ کافر اور مشرک جو ہیں وہ ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہیں۔ اس کے اوپر قرآن اور حدیث کے اندر بہت سارے دلائل موجود ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین کفروا لهم نار جہنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور۔ یہ آیت اس سے پہلے گزر بھی چکی ہے دلیل کے طور پر۔ جنہوں نے کفر کیا ہے وہ جہنم کی آگ میں جائیں گے، ان کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ لا يقضى عليهم فيموتوا، ان کا فیصلہ نہیں ہوگا، ان کے اوپر موت نہیں آئے گی کہ وہ مر جائیں، اور نہ جہنم کا عذاب ان کے اوپر سے ہلکا کیا جائے۔ سورہ غافر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ساتھیوں، یہ آیت ذرا غور کریں، میں ایک آدھ دو منٹ لوں گا اس آیت سے متعلق۔
ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ کافر ہیں ینادون لمقت اللہ، انہیں آواز دی جائے گی کہ آج تمہیں اپنے اوپر غصہ آ رہا ہے، آج تمہیں اپنے اوپر غصہ آ رہا ہے. کیوں غصہ آ رہا ہے بھائی؟ کہ ہم نے رسولوں کی اتباع کیوں نہیں کی. آدمی کو اپنے اوپر غصہ آتا ہے نا، تبھی تو اپنا سر بھی پھوڑ لینا چاہتا ہے کہ نہیں؟ تو اللہ تعالی فرماتا ہے الحمدللہ قیامت کے دن آواز دینے والا آواز دے گا. جن لوگوں نے کفر کیا ان سے کہا جائے گا آج تمہارا جو تم اپنے اوپر جس قدر غصہ ہو رہے ہو، دنیا میں اللہ تعالیٰ کو تمہارے اوپر اس سے بڑا غصہ آیا. کب؟ اذ تدعون الی الایمان فتکفرون، تمہیں جب ایمان طرف دعوت دیا تم کفر کیا کرتے تھے، انکار کرتے تھے، مانتے نہیں. تو اللہ تعالیٰ کو تمہارے اوپر بڑا غصہ آتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ حلیم ہے. اللہ نے تمہیں مہلت دیا کہ چلو ابھی جوانی ہے، ہو سکتا ہے بڑے ہونے کے بعد توبہ کر لو، بڑے ہو گئے بوڑھے ہو گئے اب توبہ کرو، لیکن تم ایمان لانے کے لیے تیار نہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قالوا ربنا امتنا اثنتین، وہ کہیں گے اے رب آپ نے 2 بار مجھے موت دیتی ہے اور 2 بار زندگی دی. یعنی 2 بار موت کب؟ ایک بار موت کو تعبیر کیا جب ابھی ماں کے پیٹ میں نہیں آئے تھے، ایک موت ہی تھی. اور دوسری بار موت کب؟ جب دنیا میں آئے اور ان کے اوپر موت طاری ہو گئی تو. اور 2 بار زندہ کیا تو نے، وہ کب؟ جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تو. اور دوسری بار کب؟ جب سور پھونکا گیا تو. اے اللہ تعالیٰ آپ نے 2 بار ہمیں موت دی، 2 بار زندگی دی، پھر بھی موت دے دیں کیا آ جائے؟ فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ، اے اللہ تعالیٰ یہاں موت نہیں آئے گی ہم کو کہ ہم یہاں سے نکل جائیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ معاملہ ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیوں؟ ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ، جب تمہیں اللہ اکیلے طرف بلایا جاتا تو کیا ہے؟ تم کفر کیا کرتے تھے. اور جب پیروں فقیروں ان کا تو بڑے خوش ہوتے تھے، بڑے خوش ہوا کرتے تھے. وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا، اور جب اس کے ساتھ شرک کیا جاتا تو اس پر تم ایمان لے آتے تھے. لہا فالحکم للہ العلی الکبیر، آج اللہ تبارک و تعالی علی کبیر کا فیصلہ ہے اور یہی فیصلہ ہے، اب تم یہاں سے نکلو گے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہنم میں ہمیشہ رہنے والا گروپ کون ہے؟ ان لوگوں کا ہے جو کفر اور شرک کے اندر مبتلا تھے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، ہے کہ نہیں ہے؟ وہ لوگ قیامت میں جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اور باقی جو گروپ ہے اس کو انشاءاللہ کل کی مجلس کے اندر آپ کے سامنے رکھتے ہیں. تب تک اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مجلس کی برکت سے ہمارے اور آپ کے دل کو نرم کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے لیے جنت کا راستہ آسان کرے، جہنم کا راستہ ہمارے سامنے بند کر دے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر اس عمل کی توفیق عطا فرمائے جو ہمیں جنت طرف لے جائے، اس عمل سے دور رکھے جو ہمیں جہنم طرف لے جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہارس ریس پتا ہے، گھوڑ دوڑ، کچھ اگر گھوڑے پہ بیٹھ کے نہیں کیے ہیں تو کم سے کم دیکھتے ہوں گے کچھ ویڈیوز وغیرہ. تو جہاں ٹارگیٹ پوائنٹ ہوتا ہے وہاں پہنچنے کا وقت جب قریب آتا ہے گھوڑا دھیرے چلتا ہے یا تیز ہوتا ہے؟ ہاں، تو بہرحال کل فجر کے بعد ہماری آخری نشست ہے
اب آپ لوگ آج دن بھر تھک گئے ہیں سمجھ کر سست نہ ہو اور تیز ہو اور زیادہ لوگوں کو ساتھ لانے کی کوشش کریں. ارے نہیں, کچھ لوگوں کی ڈیوٹیاں رہتے, وہ کام رہتے, یہ کام رہتے, ہزار بہانے یاد آتے. شیخ صاحب اس کے بارے میں بھی بتلا دیے. تو آپ سے یہی گزارش ہے کہ کل ظہر تک, ظہر سے پہلے یہ نشست ختم ہونے والی, یہ دورہ علمیہ ختم ہونے والا. تو امام ابن الجوزی رحمہ اللہ ایک جگہ کہتے ہیں کہ اے انسان, گھوڑا تجھ سے زیادہ عقل مند ہوشیار نہ ہو جائے, گھوڑا تجھ سے زیادہ عقل مند ہوشیار نہ ہو جائے, نیک کاموں میں ہم سبقت کرنے والے بنے. تو آپ تمام کو ہمارے بھائی نے کہا کہ خوشخبری سناؤ کہ کل 6:30 تک یہاں پہنچنا ہے, 6:30 تک یہاں پہنچنا ہے. آج رات کا ڈنر بہت لائٹ لیجیے تاکہ اچھی نیند آ جائے, اور صبح 6:30 بجے پہنچیں گے تو انشاءاللہ یہاں ناشتے کا فل انتظام ہے. پھر 7 بجے سے ہماری کلاس شروع ہوگی. اور جو آن لائن ہمیں سن رہے ہیں وہ اپنے گھروں پر ناشتہ کریں, اور سعودیہ کے وقت کے مطابق 7 بجے, پاکستان کے مطابق 9 بجے, اور انڈیا کے وقت کے مطابق 9:30 بجے جو بقیہ درس ہے, دورہ علمیہ کا بقیہ حصہ ہے, اس میں پورے اخلاص احتساب کے ساتھ شریک ہوں, جن کے بارے میں اس سے پہلے 2 مرتبہ کہہ چکا ہوں, پھر نہیں دہراؤں گا. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس طرح کی بابرکت محفلوں میں زیادہ سے زیادہ شریک ہوتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر.